بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین وعن ابی اعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک وتعالی يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے آج امام نووی کی 40 حدیثوں کے انتخاب پر مشتمل کتاب الاربعون للنووی کی 70ویں حدیث کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور حضرت ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے احسان کو لکھ دیا ہے ہر چیز پر. اللہ نے احسان کو لازم کر دیا ہے ہر چیز پر، لہٰذا جب تم قتل کرنے لگو تو احسان کے ساتھ قتل کیا کرو، اور جب ذبح کرنے لگو تو احسان کے ساتھ ذبح کیا کرو. اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے ذبح کرنے کے آلے کی دھار کو تیز کر لے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے ذبیحہ کو یعنی اس چیز کو جسے وہ ذبح کرنے جا رہا ہے راحت پہنچائے. اس حدیث کے اندر امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور شاید اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث جبریل کے اندر جہاں پر احسان ذکر کیا گیا تھا، اسی احسان کی مزید وضاحت کرنے کے لیے شاید اس حدیث کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے. ہم نے احسان کے اوپر جب بات کی تھی حدیث جبریل میں، تو وہاں پر یہ عرض کیا تھا کہ احسان اس قلبی کیفیت کا نام ہے جس میں آدمی یہ پیش نظر رکھتا ہے کہ گویا وہ اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہے. آدمی جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ جل شانہ کو دیکھنے کے نقطہ نظر سے کرتا ہے، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ تصور رکھے کہ اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے احسان کو ہر چیز پر فرض کر دیا. کتبہ بعض اوقات فرض کے معنی میں آتا ہے، بعض اوقات ضروری کے معنی میں آتا ہے، بعض اوقات لازم کے معنی میں آتا ہے. یہاں اگر ہم اسے فرض کے معنی میں نہ بھی لیں تو کم از کم لازم کے معنی میں لیا جا سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے احسان کو لازم قرار دے دیا ہے ہر چیز پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام احسان کی یہاں بات کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ احسان حسن سے ہے، اور حسن کا معنی ہے خوبصورتی، عمدگی، نفاست، کسی چیز کا اچھا نظر آنا، اچھا لگنا. احسان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آپ کو جا بجا الفاظ ملتے ہیں جس میں احسان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کہیں پہ براہ راست احسان کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور کہیں عمل کے اندر احسان کی بات ہو رہی ہوتی ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی، اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ صرف احسان کا حکم دے رہے ہیں. اس احسان کو کسی عمل کے ساتھ وابستہ نہیں کیا، یا اگر کیا ہے تو انفاق کے ساتھ وابستہ کیا ہے اگر آیت کے پس منظر میں دیکھا جائے. اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اس آیت کا ترجمہ مختلف
مترجمین نے مختلف طرح کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور دل سے نیکی کرو، اللہ دل سے نیکی کرنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس لفظ کو اس کی حقیقت پر محمول کرتے ہوئے اور حدیث جبریل کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اپنے سارے اعمال کے اندر احسان کو پیش نظر رکھا کرو، اللہ جل شانہ کی معیت کو، اللہ جل شانہ کی موجودگی کو پیش نظر رکھا کرو۔ اللہ جل شانہ کی موجودگی کو جب پیش نظر رکھو گے تو پھر کام خوبصورت ہوتا جائے گا۔ جب تم یہ پیش نظر رکھو گے کہ اللہ جل شانہ کو میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھ کر یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کے نتیجے میں تمہارا کام اچھا ہوتا جائے گا، خوبصورت ہوتا جائے گا۔ یا یہ تصور نہ کر سکو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تصور کر لو کہ اللہ میرے اس کام کو دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ اللہ میرے اس کام کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا میں ان کو خوش آنے کے لیے، یہ کام ان کو پسند آ جائے، میں اس کو اچھے سے اچھا کر۔ یہ کیفیت کہ اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں اور آدمی اپنے سارے کاموں کے اندر احسان پیدا کرے، یہ کیفیت اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ لہٰذا اگر آپ حدیث جبریل کے تناظر میں دیکھیں تو وہاں بھی 3 بڑی چیزوں کا ذکر ہے: اسلام، ایمان اور احسان۔ اور اگر آپ قرآن کریم کے اندر احسن اور حسن کی تعبیر کو دیکھیں تو آپ کو جا بجا یہ تعبیر ملتی نظر آتی ہے۔ کہیں پر اللہ جل شانہ عمل کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں، کہیں پر اللہ جل شانہ قول کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں، کہیں پر اللہ جل شانہ مالی عبادت کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ سورہ ملک کے بالکل آغاز کی آیت کو اگر دیکھیں تو وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ یہ جانچ سکے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ کے ہاں احسان یعنی خوبصورتی اور عمل کو اچھی طرح ادا کرنا اور حدیث جبریل کی تعریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ اللہ جل شانہ کے ہاں بہت مطلوب ہے۔ آپ قرآن کریم کی ان آیتوں میں دیکھیں جہاں پر اللہ جل شانہ بات کرنے کی بات فرماتے ہیں کہ آدمی کو جب دعوت دینی چاہیے تو اس کو دعوت کیسے دینی چاہیے، وہاں پر بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگوں کی باتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت بات اس شخص کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو وہاں بھی اللہ جل شانہ نے صرف بات کی بات نہیں کی کہ جو بات کر رہا ہے اس کو کیا بات کرنی چاہیے اور کیسی کرنی چاہیے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ باتوں میں سے بھی سب سے خوبصورت بات اس شخص کی ہے جو یوں اور یوں اور یوں کرے۔ اسی طرح آپ جو مجادلہ کی آیات ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے مناظرہ کرنا ہے، مجادلہ کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، دلائل دینے ہیں، تو اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ احسان کی بات فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ دیکھو اہل کتاب سے جب تم نے مجادلہ کرنا ہو، ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرنی ہو، تو ان دلائل کے ساتھ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ پیش نظر رکھا کرو کہ اس بات کے کتنے پیرائے ممکن ہیں، اس بات کی کتنی تعبیریں ممکن ہیں، اور ان تعبیروں میں سے جو سب سے عمدہ تعبیر ہو، جو سب سے اچھی تعبیر ہو، اس تعبیر کو اختیار کرتے ہوئے بات کیا کرو۔ تو اس کے اندر صرف بات کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ بات جس میں آپ نے مخالف سے بات کرنی ہے، آپ نے اس کے دلائل دینے ہیں، اس کے دلائل کے اس کو دلائل بھی دینے ہیں اور اس کے دلائل کا جواب بھی اس کو دینا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ جل شانہ احسان کی بات کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو احسان ہے اس کا تعلق انسان کے قول کے ساتھ بھی ہے، انسان کی نیت کے ساتھ بھی ہے، انسان کے عمل کے ساتھ بھی ہے، مالی عبادات کے ساتھ بھی ہے، اور باقی اعمال کے ساتھ بھی ہے۔ بعض جگہوں پر قرآن کریم نے اس احسان کو تقویٰ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کی ایک آیت کا اگر اختتام دیکھیں تو اس کے اندر اللہ جل شانہ صبر کی بات کرتے ہیں اور پھر اختتام میں تقویٰ اور احسان کی بات کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔
یہاں پر اللہ جل شانہ نے تقوی والوں کا ذکر الگ کیا ہے اور احسان والوں کا ذکر الگ کیا ہے۔ شاید اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تقوی آغاز ہے احسان کا، کہ آدمی بچنا شروع کر دے، آدمی ڈرنا شروع کر دے، اور احسان جو ہے وہ تقوی کی تکمیل ہے، کہ جب آدمی احسان کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو صرف ڈرنا نہیں شروع کر دیتا، بلکہ اللہ جل شانہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس محبت کے اثر کے تحت آدمی جتنے کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ تصور کر کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو احسان کا لفظ ہے یہ قرآن کریم میں آپ کو جا بجا ملے گا، اور اب اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور آپ رمضان میں بار بار انشاءاللہ مختلف آیات سے گزریں گے تو آپ ذرا خود غور کیجئے کہ وہ کتنی جگہ ہیں جہاں پر احسان کا لفظ آ رہا ہے، اور کبھی وہ عمل کے ساتھ آ رہا ہے، اور کبھی وہ عقیدے کے ساتھ آ رہا ہے، کبھی وہ قول کے ساتھ آ رہا ہے، کبھی اپنوں سے بات کرنے والوں کے ساتھ آ رہا ہے، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ آ رہا ہے، اور کبھی اس شخص کے بارے میں آ رہا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور دل میں اس کے احسان کی کیفیت پیدا ہو، دل سے وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو احسان ہے اس کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ جب تم اللہ کے روبرو کھڑے ہوتے ہو نماز میں تو وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے احسان کا، اس وقت تو تمہیں اپنے ہر لفظ کے بارے میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ میرے اس کھڑے ہونے کو بھی دیکھ رہے ہیں، میں کھڑا ہو کر یہ جو اپنے ہاتھ باندھ رہا ہوں اپنے سینے پر اور اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ جل شانہ اس بندگی کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ میری اس بندگی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ میرے منہ سے قرآن کریم کی جو آیات نکل رہی ہیں یہ آیات میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، میں سجدے میں جا رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو نماز تو احسان کا اعلی ترین درجات میں سے ایک درجہ ہے، احسان کے حصول کا ایک بڑا اہم فریضہ ہے جس کے ذریعے آدمی احسان حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس احسان کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ نہیں ہے، اس احسان کا تعلق انسان کے تمام اعمال کے ساتھ ہے۔ آدمی جو کچھ بھی کرے اس کے اندر اگر آدمی احسان اختیار کرنا شروع کر دے، یعنی اس کام کو عمدگی کے ساتھ کرنا شروع کر دے، خوبصورتی کے ساتھ کرنا شروع کر دے، نفاست کے ساتھ کرنا شروع کر دے، اور یہ کرتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ اللہ جل شانہ کو احسان کرنے والے پسند ہیں، وہ لوگ پسند ہیں جو کام کو خوبصورت کرتے ہیں، تو اس کا کوئی بھی کام جو ہے وہ عبادت بن جائے گی، اور صرف عبادت نہیں بن جائے گی بلکہ وہ اسلام ایمان سے بڑھ کر احسان کا درجہ بن جائے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالیں عطا فرمائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آغاز میں احسان کی اہمیت کا ذکر کیا کہ اللہ نے احسان کو لازم کر دیا ہے ہر چیز پر، لیکن جو دو مثالیں سمجھائی ان دو مثالوں کے ذریعے آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی عمدہ انتخاب کیا ہے دو مثالوں کا، کہ اگر اتنی شدید خطرناک چیز کے اندر بھی اللہ کو احسان پسند ہے تو عام چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر کتنا احسان پسند ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی اہمیت ذکر کرنے کے بعد پھر احسان پر عمل کرنے کے لیے جن دو چیزوں کو اختیار کیا ان میں سے ایک قتل ہے اور دوسرا ذبح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قتل کرنے کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ جب ہم قتل کا لفظ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر خون آتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر جان کا جانا آتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر نقصان آتا ہے، اور ہمارے ذہن کے اندر کوئی اچھے تأثر نہیں ابھرتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احسان اتنا اہم ہے کہ اگر تم قتل بھی کرنا چاہو جس کے اندر ظاہری طور پر خوبصورتی کی کوئی
توجیہ نہیں کی جا سکتی، جس کے اندر ظاہری طور پر خوبصورتی کا کوئی امکان نہیں ہے، خوبصورتی کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے، لیکن اس قتل کرنے کے اندر بھی تم احسان کو پیش نظر رکھا کرو۔ اور اس قتل کرنے کے اندر احسان یوں کیا جا سکتا ہے کہ اگر تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی شخص کو قتل کرنا ہے، جنگ جاری ہے اور اس جنگ کے اندر آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے، آپ کو یہ یقین ہے کہ اب یہ اسلام کی طرف نہیں آ رہا اور یہ اسلام سے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، اور اس کے ہاتھ میں اسلحہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر میں اس کو نہیں ماروں گا تو یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس یقین کے باوجود کہ وہ آپ کو مار ڈالے گا اور آپ کو اس پر شدید غصہ ہے، اور یہ غصہ اللہ کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ آپ اللہ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے اس سے غصہ کر رہے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عالم میں بھی اگر تم نے اس کو قتل کرنا ہے تو قتل کرتے ہوئے اس کے جسم کے ایسے حصے کا انتخاب کرو کہ جس پر مار کے اس کی فوری جان نکل جائے اور اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، بجائے اس کے کہ تم پہلے اس کے ہاتھوں پر وار کرو، پھر اس کی ٹانگوں پر وار کرو، پھر اس کے پیٹ پر وار کرو، پھر اس کے جسم کے کسی اور حصے پر وار کرو، ایسی جگہ پر وار کرو جس کے نتیجے میں اس کی جان چلی جائے، اور صرف جان ہی نہ چلی جائے بلکہ اس کے بعد شریعت نے منع کیا ہے کہ لا تمثلو، اس کے ناک، کان، ہاتھ، جسم کے دیگر اعضاء کو مت کاٹو، اس لیے کہ یہ احسان کے خلاف ہے۔ تم اگر قتل جیسا صفاک عمل، قتل جیسا ظاہری طور پر خون آشام عمل، خون آلود عمل کرنے جا رہے ہو، اس قتل کے اندر بھی احسان کا خیال رکھا کرو، لہٰذا اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، کسی وقت تمہیں کسی جانور کی جان لینی پڑے گی، اور جانور کی جان لینے کا مقصد صرف جان لینا نہیں ہوگا بلکہ تم اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو۔ تم بکری کو ذبح کر رہے ہو، اونٹ کو ذبح کر رہے ہو، گائے کو ذبح کر رہے ہو، مرغی کو ذبح کر رہے ہو، تم ان کو ذبح کرتے ہوئے ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ ذبح کا یہ عمل بھی تمہارے احسان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ عمل جس میں خون نکلے گا، وہ عمل جس میں جان جائے گی، اگر اس عمل کو بھی تم عمدگی کے ساتھ کرو، احسان کے ساتھ کرو، تو تم محسنین میں سے ہوگے، اللہ جل شانہ کے ہاں تم محسنین میں سے سمجھے جاؤ گے۔ ذبح کا احسان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر باقاعدہ مثال کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جب تمہیں ذبح کرنا ہو تو دو کاموں کا خیال رکھا کرو۔ ایک تو لیحد احدکم شفرتہ، تم میں سے کسی آدمی کو جب ذبح کرنا ہو تو جس آلے سے ذبح کرنا ہے، جس چھری سے ذبح کرنا ہے، اس چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، اس کی تیزی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، وہ کند نہیں ہونی چاہیے، وہ بھرپور تیز ہونی چاہیے، اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جب تم اس جانور کی گردن پر اسے پھیرو تو وہ فوراً پھر جائے، جس کے نتیجے میں اس کی رگیں فوراً کٹ جائیں اور اس کے جسم سے سارا خون فوراً نکل جائے، تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ اور دوسری بات فرمائی وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اور انسان کو اپنے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اسے راحت پہنچانی چاہیے۔ راحت پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے پہلے پانی پلا دیا جائے، یا اس کو ذبح کرتے ہوئے زیادہ تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کو مارا نہ جائے، اس کے اوپر کسی اور قسم کا کوئی تشدد نہ کیا جائے، اور اس کے اوپر جلدی سے اس کی جان کے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات تو فرما رہے ہیں خوبصورتی کی، احسان کی، عمدگی کی، نفاست کی، حسن کی، لیکن جو دو مثالیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں، یہ اعجاز ہے آپ علیہ السلام کا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بلاغت ہے کہ مثال آپ علیہ السلام نے ایسی دو چیزوں کی دی ہے جس میں جان لینے کا معاملہ آ رہا ہے، لیکن اس جان لینے کے معاملے کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ سکھا دیا ہے کہ اگر آپ جان لینا بھی چاہتے ہیں کسی کی، اگر آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہی ہے تو اس کو ذبح کرتے ہوئے ان دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ اس کی چھری کو بھی تیز کر دیں اور اس کو راحت کے ساتھ ذبح کریں۔ اسی کی وضاحت میں ایک موقع پر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جانور کو باندھا ہوا تھا، اور ایک جانور کو باندھ کر اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتہ میتتان، تم نے دو دفعہ اس کی جان لی ہے، ایک دفعہ تو تم تب لوگے جب تم اسے ذبح کرو گے، اور دوسری دفعہ تم پہلے ہی لے چکے ہو جب تم اس کے سامنے اپنی چھری تیز کر رہے ہو۔
یا آپ ایک جانور کو باندھ رہے ہیں اور باندھنے کے لیے ذبح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور دوسرا جانور سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے، تو آپ اس جانور کو، دوسرے جانور کو تو بعد میں ذبح کریں گے، لیکن آپ نے پہلے جانور کی ذبح کرنے کے دوران اس دوسرے جانور کو بھی ذبح کر لیا۔ یہ احسان نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مجھے اور آپ کو احسان کی جو تعلیم دی ہے، یہ احسان کی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت شدید چیزوں کی ذکر کرنے کے ساتھ دی ہے، اور اشارہ کیا ہے کہ اگر ان دو چیزوں میں احسان کی رعایت کی جا سکتی ہے، اگر ان دو چیزوں میں احسان کا خیال رکھا جا سکتا ہے، جہاں معاملہ جان لینے کا ہے، جہاں معاملہ ذبح کرنے کا ہے، تو جو عام زندگی کی چیزیں ہیں اس کے اندر احسان کی کتنی اہمیت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس احسان کے پہلو کو پیش نظر رکھ لیں اور ہم جتنے بھی کام کریں ان کاموں کے اندر ہم یہ کوشش کریں کہ اس کام کو خوب سے خوبصورت کر لیا جائے، اور ذات یہ پیش نظر ہو کہ اللہ جل شانہ کو احسان پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور اللہ جل شانہ کو خوبصورتی پسند ہے۔ آپ کچھ لکھ رہے ہیں اور اس لکھنے کے اندر آپ اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو تحریر ہے وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے، آپ خوش خطی کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں کہ آپ کی تحریر کے اندر کوئی پیچیدگی نہ ہو، آپ کی تحریر کے اندر کوئی مشکل لفظ نہ آئے، آپ کی تعبیر کے اندر کوئی ایسا گنجلک لفظ نہ آئے جس کی وجہ سے اگلے کو بات سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے، بلکہ لکھتے ہوئے آپ بار بار یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں اپنی لکھائی کو بھی خوبصورت کر رہا ہوں، اور لکھائی کو خوبصورت کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس لکھائی کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آسان سے آسان انداز میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں مشکل سے مشکل بات کو آسان سے آسان انداز میں آگے منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ میری بات پڑھنے والے کو دیکھنے میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ ہو اور سمجھنے میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ تو دیکھنے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی یونیورسٹی، کالج، اسکول کے کسی مضمون کا گھر کا کام کر رہے ہوں، آپ کوئی اسائنمنٹ بنا رہے ہوں، لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں آپ محسن سمجھے جا رہے ہیں۔ آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ کھانا بنا رہے ہیں، اور اس کھانا بنانے کے دوران آپ اس کھانے کے ابتدائی اجزاء سے لے کر کھانے کے آخر تک جتنی چیزیں آپ کاٹ رہے ہیں، اس کاٹنے کے اندر بھی آپ ایک سلیقہ اختیار کر رہے ہیں۔ آپ جتنی چیزیں اس کھانے کے اندر ڈالنی ہیں، اس میں گوشت ڈالنا ہے، اس کے اندر سبزی ڈالنی ہے، اس سبزی کو آپ ایک خاص انداز میں کاٹ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سبزی کے تمام ٹکڑے ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں، اس میں کوئی ٹکڑا بڑا اور کوئی ٹکڑا چھوٹا نہ ہو، اور پھر اس سبزی کو لینے کے بعد اس میں آپ نے اور اجزاء جو ڈالے اس میں بھی اس کا خیال رکھا، اور پھر اس پکانے کے اندر بھی آپ نے تمام چیزوں کو اچھی طرح پکایا، اور پھر مسالوں کو بھی اچھی طرح بھونا، اور پھر اس بھوننے کے بعد آپ نے اس کھانے کو خوبصورت ترین انداز میں ایک برتن میں سجا دیا، اور اس برتن کا بھی انتخاب کیا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا آپ کے گھر میں، اور پھر اس کو لگایا بھی اس برتن کے اندر اچھے انداز میں، اور پھر اس کے اوپر بھی آپ نے مزید چیزیں وغیرہ ڈال کر اس کو مزید خوبصورت کر دیا۔ تو یہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ جو آپ کام کرتے رہے، دیکھنے میں تو یہ کھانا پکانا تھا، لیکن اگر آپ نے اسے احسان کے نقطہ نظر سے کیا ہے، خوبصورت کرنے کے نقطہ نظر سے کیا ہے، تو اللہ جل شانہ کے ہاں آپ محسنین میں سے سمجھے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ کپڑے استری کر رہے ہیں، اور ان کپڑوں کے استری کرنے کے دوران آپ اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ کپڑے پوری طرح استری ہو جائیں، کہیں پر کوئی شکن باقی نہ رہے، اور تمام شکنوں کو آپ دور کر رہے ہیں، اور شکنوں کو دور کرنے کے ساتھ آپ ان کپڑوں کو ہینگرز کے اندر لٹکا رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر اسے دوبارہ طے کر دیا تو پہننے والا جب پہنے گا تو دوبارہ شکنیں نظر آئیں گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے میں ہینگر کے اندر لٹکا دوں۔ تو آپ کا یہ کپڑے استری کرنے کا جو عمل ہے یہ احسان بن گیا ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اس گاڑی کے چلانے کے اندر آپ اپنے سے آگے اور پیچھے کے لوگوں کا خیال رکھ کر گاڑی چلا رہے ہیں، آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی رفتار نہ تو اتنی زیادہ ہو کہ اگلے والے کو تشویش ہونا شروع ہو جائے، اور نہ اتنی کم ہو کہ پچھلے والے کو تشویش ہونا شروع ہو جائے۔ آپ مڑنے سے پہلے دائیں یا بائیں
کچھ وقت پہلے اشارہ لگا دیتے ہیں کہ مجھ کو دائیں طرف مڑنا ہے یا بائیں طرف مڑنا ہے، اور اس میں پیش نظر آپ کا یہ ہے کہ میں اچھی طرح گاڑی چلاتا ہوں اور میری گاڑی کے چلانے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پیچھے والے کو بر وقت پتہ چل جائے کہ میں دائیں طرف مڑنا چاہتا ہوں یا بائیں طرف مڑنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بارش کے دن ہیں اور جگہ جگہ پانی اکٹھا ہوا ہے اور کیچڑ بنا ہوا ہے، اور آپ اپنی گاڑی چلانے کے دوران اپنی رفتار کو اتنا آہستہ اور اتنا دھیما رکھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس پیدل گزرنے والے لوگوں کے پاس سے آپ گزر جاتے ہیں، لیکن ان کے جسم کے اوپر کوئی چھینٹا نہیں پڑتا کیچڑ کا اور پانی کا اور بارش کا۔ تو یہ آپ کا گاڑی چلانا یہ ایک احسان بن گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو احسان ہے اس کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 2 رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لینا، اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر لینا، اور اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں جیسے چاہیں کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، احسان ایک مستقل عمل کا نام ہے، احسان ایک مستقل کیفیت کا نام ہے، مستقل لگے رہنے کا نام ہے، اور آدمی جب مستقل لگا رہتا ہے تو آدمی میں رفتہ رفتہ یہ کیفیت پر آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو آدمی ایک آرٹ بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھی کچھ کام کرتے ہیں، اور جو اس فن کے اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کوئی کام کرتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوا کام بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور ان کا کیا ہوا کام جو ہے وہ سر پر اٹھایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کام کو ایک فن کے طور پر کرتے ہیں۔ ہم بھی کھانا بناتے ہیں، اور کھانا بنانے کے لیے ہم بھی چیزیں کاٹتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی ماہر کھانا بنانے والے کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا پیاز کاٹنا، اس کا لہسن کاٹنا، اس کا آلو کو کاٹنا، اس کا باقی چیزوں کو کاٹنا، اس کی تراش خراش ہماری تراش خراش سے بہت مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ مجھے یہ کام خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے، عمدگی کے ساتھ کرنا ہے، نفاست کے ساتھ کرنا ہے، اور جب وہ اس احساس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو اس کا کام خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات کرنا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لہٰذا جب مرضی جیسے مرضی بات کر لو۔ نہیں، اس بات کے اندر بھی احسان کی مشق کرنا ضروری ہے۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو بات کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ مجھے فلاں شخص سے بات کرنی ہے، مجھے اس کو فون کرنا ہے، مجھے اس سے بالمشافہ ملاقات کرنی ہے، اور مجھے اس سے بات کرنی ہے، مجھے اس سے کیا کیا بات کرنی ہے۔ آپ کا جو مسئلہ تھا، آپ نے اس مسئلے کو عمدگی کے ساتھ اگلے کے سامنے رکھ دیا، تو یہ آپ اپنی گفتگو کے اندر محسن ہو گئے، آپ کے اندر احسان کی صفت پیدا ہو گئی۔ اگر آپ استاد ہیں اور آپ کلاس کے اندر پڑھا رہے ہیں تو آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ نے جو بات آج پڑھانی ہے اس بات کو اتنے عمدہ انداز میں، اتنے آسان انداز میں اپنے طالب علموں تک پہنچا دیں کہ ان کو آپ کی بات سمجھنے میں کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہو۔ آپ اپنی بات جو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں اس بات کے پہنچانے میں کسی قسم کی زحمت نہ ہو، تو آپ بطور ایک استاد کے ایک محسن استاد ہیں۔ آپ اگر شاگرد ہیں، آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کا پڑھنے کے لیے جانا، آپ کا استاد کے سامنے موجود ہونا اور پوری توجہ سے اس کی بات کو سننا، اور یہ کوشش کرنا کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات کو ضبط کر لیا جائے، اس کی بات کو محفوظ کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اور آپ عمل کرنے کی نیت سے اس کو سیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے میں تو یہ استاد پڑھا رہا ہے اور طالب علم پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں یہ سارے کا سارا عمل اس وقت احسان کا عمل ہے۔ جتنے لوگ اس عمل کے اندر اس وقت شریک ہیں وہ سارے کے سارے یا تو محسن ہیں یا محسن بننے کی مشق کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا مزاج نہیں بن رہا احسان کا، اور احسان کا مزاج نہ بننے کی وجہ سے ہم ہر طرف افراتفری اور بے ترتیبی دیکھ رہے ہیں۔ آپ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کو وائپر لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ کو واش روم میں وائپر لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ نے واش روم استعمال کیا، آپ نہائے، اور اس نہانے کے بعد وہاں پانی کھڑا ہے، آپ وائپر کو ایک وائپر یہاں مار دیا، ایک وہاں مار دیا، ایک ادھر مار دیا، ایک ادھر مار دیا، اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو کچھ پانی صاف ہو چکا ہے، کچھ جگہ خشک ہے، کچھ جگہ گیلی ہے، اور آپ باہر آ گئے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ وائپر استعمال کرتے ہوئے واش روم میں یہ خیال کریں
کہ یہ احسان پر عمل کر رہا ہوں۔ وائپر لگانا ایک کام ہے اور اللہ جل شانہ کو کام کو خوبصورت کر کے کرنا پسند ہے، لہٰذا میں اسے خوبصورت کر کے کروں گا یا کروں گی۔ اور آپ اس وائپر کے لگاتے ہوئے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ساری سطح خشک ہو جائے اور کہیں پانی کھڑا نہ رہے، تو باہر سے کھڑا ہوا شخص جو آپ کو دیکھ رہا ہے اسے تو یہ لگتا ہے کہ یہ گندی جگہ میں ہے، یہ واش روم کے اندر ہے اور یہ وائپر لگا رہا ہے، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ آسمانوں سے آپ کے اس احسان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو، اور میں نے عرض کیا کہ یہ کام بعض اوقات ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تصور نہیں ہوتا کہ اس کام کی اہمیت کتنی ہے، کہ یہ جو آپ سلیقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ سلیقے کے ساتھ کام کرنا یہ آپ کو قرب الہی دے سکتا ہے، اگر آپ اس تصور کے ساتھ کریں کہ یہ کام اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ جل شانہ کو دکھانے کے لیے یہ کام خوبصورت کر رہا ہوں۔ آپ نے وائپر لگایا اور آپ باہر نکلے، تو آپ نکل تو واش روم سے باہر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ ایک احسان کر کے باہر نکل رہے ہیں، آپ صفت احسان پر محنت کر کے باہر آ رہے ہیں۔ تو ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہمیں جتنے بھی کام صبح شام کرنے پڑتے ہیں، ان سارے کاموں کے اندر اگر ہم یہ پیش نظر رکھیں کہ ہمیں اس کام کو خوبصورت کرنا ہے، اچھے سے اچھا کرنا ہے۔ اور دیکھیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو اچھے سے اچھا کرنا ہوتا ہے، مومن کبھی بھی کسی حال پر راضی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ اچھا کوالٹی کے اعتبار سے ہوتا ہے اور بعض اوقات کوانٹٹی کے اعتبار سے ہوتا ہے اور بعض اوقات ان دونوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، کمیت یا کیفیت کے اعتبار سے۔ کوئی کام ایسا ہے کہ اگر آپ زیادہ کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، تو اگر زیادہ کرنے سے زیادہ اچھا ہو رہا ہے تو آدمی کو زیادہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر زیادہ کرنے سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کیفیت ہے وہ مزید بہتر کی جا سکتی ہے، تو اس کیفیت کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ گھر کو صاف کر رہے تھے اور صاف کرتے ہوئے آپ نے پورے گھر کو صاف کر دیا، تو یہ کیفیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور کمیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ آپ نے پورا گھر صاف کر دیا اور سارے ہی گھر کو اچھے طریقے سے صاف کر دیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ ایک کمرے کو صاف کر رہے ہیں اور اس کمرے کے اندر آپ بھرپور طریقے سے صفائی کر رہے ہیں، تو اگرچہ یہ کمیت کے اعتبار سے تو کم ہے، پورا گھر آپ نے صاف نہیں کیا، لیکن اگر اس کے اندر بھی آپ بھرپور صفائی اختیار کر لیتے ہیں تو تب بھی آپ کا احسان ہے، آپ نے کیفیت کے اعتبار سے اس پورے کمرے کو بھرپور طریقے سے صاف کر لیا۔ یہ احسان کی جو عادت ہے، یہ چیزوں کو مرتب کرنے کی، چیزوں کو خوبصورت کرنے کی عادت، یہ ایک دم پیدا نہیں ہوتی، یہ آدمی کو آہستہ آہستہ اس کا خیال بھی ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا مزاج بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے یہ عادت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو کہیں پہ جوتے اتارنے ہیں تو آپ، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بے خبری میں جوتے اتارے، اس کے نتیجے میں ایک جوتا تھوڑا سا آگے اتر گیا، ایک جوتا تھوڑا سا پیچھے اتر گیا، ایک جوتا تھوڑا سا الٹا ہو گیا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی اور آپ آگے چل پڑے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو محسنین پسند ہیں، اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے کام کرنے والے پسند ہیں، آپ نے اس جوتے کو اتارتے ہوئے ان دونوں جوتوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھے رکھا۔ آپ نے کوشش کی کہ جوتا اتارتے ہوئے آپ کے دونوں پاؤں جب باہر آئیں تو وہ جوتا ایک ہی جگہ پڑا ہو، جب کوئی شخص اس جوتے کو دیکھے گا تو اسے دیکھنے میں الجھن نہیں ہوگی، اسے دیکھنے میں برا نہیں لگے گا بلکہ اسے اچھا لگے گا۔ اور کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ احسان اتنا اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو سمجھانے کی مجھے اور آپ کو جو کوشش کی ہے، اس کی ایک مثال تو ایسی ہے کہ آدمی جب وہ مثال پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور رحمت سے حیران ہو جاتا ہے۔ اور وہ مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال کی۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم، آپ علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، اور ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے سے ویسے ہی آدمی کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ ان کا انتقال ہوا جب کہ یہ بہت چھوٹے تھے، غالباً 2 سال کی عمر تھی یا کچھ آگے پیچھے، اور آپ علیہ والسلام کو جب ان کے انتقال کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام اس گھر میں گئے جہاں یہ رہ رہے تھے اور جہاں ان کو رکھا گیا تھا، اور ایک خاتون تھی جو ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب آپ وہاں گئے تو ابراہیم کا سانس اٹک رہا تھا اور ابراہیم کے اوپر نزع کا عالم طاری تھا، اور آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی جان نکلی، اور پھر ابراہیم کو آپ علیہ والسلام کے صحابہ میں سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ
کچھ لوگوں نے ان کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں جب انہیں پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ابراہیم کو اٹھایا، اور اٹھا کر آپ علیہ السلام نے ان کو سونگا، ان کو چوما، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے ان کی محبت میں آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غم سے پھٹا جا رہا ہے، دل کے اندر حزن ہے اور غم ہے اور آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، لیکن ہم زبان سے تو وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن تمہارے جانے سے اے ابراہیم ہمیں دکھ بہت ہوا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان سے اور اپنی آنکھوں سے اور اپنی کیفیت سے ابراہیم کے انتقال کا دکھ جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور شدید دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام اس دکھ کے اظہار میں کوئی کمی نہیں کر رہے، آنکھوں میں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں اور زبان سے بھی آپ علیہ السلام ان کے چلے جانے کے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر مرحلہ آتا ہے ان کو دفنانے کا، تو یہ حدیث آپ کو شعب الایمان للبیہقی میں بھی مل جاتی ہے، اور جگہوں پہ مل جاتی ہے، کہیں پر اضافہ ہے کہیں پر کمی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ایک بات جو ہمیں مشترکہ طور پر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دفنانے کے لیے لے کر گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس قبر کے کنارے پر دکھ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ بیٹا بڑا محبوب ہے، اور اس بیٹے کی محبت کا اظہار وہ کچھ دیر پہلے کر چکا ہے کہ آپ کے جانے کا ہمیں اتنا زیادہ دکھ ہے۔ ان کو قبر کے اندر آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی فضل ابن عباس اور اسامہ ابن زید جو آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، ایک طرح سے آپ علیہ السلام کے پوتوں والی محبت تھی ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ فضل ابن عباس نے ان کو قبر کے اندر اتارا اور اسامہ ابن زید نے اتارا، اور یہ وہی واقعہ ہے جس واقعے کے تحت سورج گرہن بھی ہو گیا تھا، اور آپ نے پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کسی کے پیدا ہونے یا مرنے سے نہیں ہوتا، جب ایسا کچھ ہوا کرے تو تم اللہ کی عبادت کر لو، ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا یخسف لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی انسان کی موت سے یا کسی انسان کی زندگی سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہی واقعہ ہے، ابراہیم کے انتقال کے موقع پر ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غم کا اور قلبی کیفیت کا، لیکن عین اس قلبی کیفیت کے دوران صحابہ کہتے ہیں کہ جب دفن کیا جا رہا تھا اور ابراہیم کو دفن کرنے کے بعد اوپر اینٹیں رکھی جا رہی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اینٹوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی دیکھی، آپ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان اینٹوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی ہو چکی ہے، تو اس تھوڑی سی خالی جگہ کو دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بیٹے کا غم بھول گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات بھول گئی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اور اس غم کی کیفیت کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ چھوٹی سی جگہ کھٹکنے لگ پڑی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ احساس ہونے لگ پڑا کہ یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے، اس چھوٹی سی جگہ کو بند کرنا ضروری ہے، یہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور اس بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی جگہ کو دیکھا اور اس فرجتن فی اللبن کو دیکھا۔ مختلف حدیث کے اندر مختلف الفاظ آ رہے ہیں، کہیں پر رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر جحرن، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر کے اندر ایک شگاف دیکھا، یہ لفظ آتا ہے۔ کہیں پر یہ آتا ہے کہ رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجتن فی اللبن، آپ علیہ السلام نے جو اینٹیں رکھی جا رہی تھی، جو لبینہ رکھی جا رہی تھی، ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی دیکھی، تھوڑی سی خالی جگہ دیکھی۔ فَأَمَرَ أَن تُسَدَّ، آپ علیہ السلام نے فوراً اس خالی جگہ کو پر کرنے کا حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ اس خالی جگہ کو پر کر دو، اس خالی جگہ کو بند کر دو، یہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی۔ اور حدیث کے اندر مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں، آپ نے ایک موقع پر فرمایا فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ،
دیکھو اس کو بند کر دو، اس لیے کہ اس سے دل کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ اطیب ہے دل کے لیے، یہ اطیب ہے نفس کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اپنے بیٹے کا بہت غم ہے، اور میرے بیٹے کے انتقال کی جو تکلیف ہے وہ مجھے بہت زیادہ ہے، لیکن یہ چیز دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی، اس کو اچھا کر دو، اس کو سیدھا کر دو۔ اس لیے اگلی بات جو آپ نے فرمائی وہ اصل میں احسان کی تعلیم تھی، اور ہر موقع پر احسان کی تعلیم تھی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل العبد عملا ان یتقنہ، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے ان اللہ یحب ان العبد اذا عمل عملا ان یتقنہ۔ ٹھیک ہے کہ یہ موقع بہت غم کا ہے، یہ موقع بہت دکھ کا ہے، بہت تکلیف کا ہے، اور میرے بیٹے کی تدفین ہو رہی ہے، لیکن یہ جو تم نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے، اس خالی جگہ کو پر کر لو، کہیں تمہارے مزاج کے اندر چیزوں کو عارضی طور پر کرنا نہ آ جائے، چیزوں کو پورے طریقے سے کرنا نہ آئے، تم کہیں چیزوں کو آدھے میں چھوڑ کر کرنے کے عادی نہ بن جاؤ، لہٰذا اس کو بند کرو، اور اس لیے بند کرو کہ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند ہے ان العبد اذا عمل عملا ان یتقنہ، کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کو خوبصورتی کے ساتھ کرے۔ آدمی نے جو بھی عمل کرنا ہے اس عمل کرنے کو آدمی خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایک اینٹ کے درمیان اگر خالی جگہ رہ بھی گئی تھی تو کیا بات تھی، اس اینٹ کے اوپر مٹی نے آ جانا تھا، اور اس مٹی کے بعد اس اینٹ کے نیچے کتنی جگہ خالی رہ گئی تھی، اور دو اینٹوں کے درمیان کتنی جگہ خالی تھی، کبھی بھی کسی کو نظر نہیں آنا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے عین اس صدمے کے دوران اور اس غم کے دوران بھی امت کو احسان کی تعلیم عملی طور پر کر کے دکھائی، اور یہ بتایا کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، تمہیں جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو کوشش کیا کرو کہ اس کام کو خوبصورتی کے ساتھ کرو۔ اور آپ شریعت کے دیگر احکامات کو دیکھیے، آپ دیکھیے اللہ جل شانہ کو تعلقات کو مستحکم رکھنا اور تعلقات کے اندر خوبصورتی رکھنا اور عمدگی رکھنا اور نفاست رکھنا یہ بہت پسند ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے کہا کہ اپنے تعلقات کے اندر اللہ کی محبت کو شامل کرو، کہ اللہ کی محبت شامل ہو جائے گی تو تعلق خوبصورت ہو جائے گا، نفیس ہو جائے گا، عمدہ ہو جائے گا۔ اور اللہ جل شانہ کو جو مباح چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، ان حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ جل شانہ کو جو ہے وہ طلاق ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ تو اس طلاق کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا حکم دیا ہے۔ آپ موطا امام مالک جب پڑھیں گے تو موطا امام مالک کے اندر آپ کو کتاب النکاح پڑھائی جاتی ہے، کتاب الطلاق پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب الطلاق کے اندر آپ باقاعدہ قسمیں پڑھیں گے طلاق کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو مختلف قسموں میں تقسیم فرمایا، اور فقہاء نے لکھا کہ سب سے احسن طلاق جو ہے وہ طلاق سنت ہے اور طلاق حسن ہے۔ یعنی وہ طلاق ہے، اور طلاق کوئی اچھی چیز نہیں، شریعت نے طلاق کو پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص طلاق کی نیت سے جب آتا تھا تو آپ علیہ السلام اسے لوٹا دیتے تھے، اسے کہتے تھے کہ نہیں یہ عمل مت کرو۔ لیکن اگر اس عمل کو بھی کرنا ہے جو کہ کوئی اچھا عمل نہیں، دو خاندانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، دو افراد کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان یہ دوریاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، شریعت کہتی ہے اگر تم نے یہ عمل بھی کرنا ہے تو اس کو بھی احسان کے ساتھ کرو، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ختم کرو، اس کو ایسے انداز میں ختم کرو کہ اس کے ختم کرنے کے نتیجے میں کوئی مزید پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر، مشہور واقعہ ہے، آپ سورہ احزاب کے اندر پڑھ لیں گے، اس کے اندر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ سے اگر خرچہ مانگ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو خرچہ دیجئے، اور اگر یہ چاہتی ہیں کہ یہ خرچہ لے کر آپ سے الگ ہو جائیں تو ان کو یہ بھی اختیار دیجئے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی بڑی پیشکش کی جا رہی ہے کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تب تمہاری مرضی ہے، اور اگر تم پیسے لے کر جدا ہونا چاہتی ہو تو جدا ہو جاؤ۔ لیکن قرآن کریم نے اس عمل کو بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ہے تو اس کے اندر بھی خوبصورتی سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو جلدی جلدی فارغ کر دیں اور آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، جس نے رہنا ہے وہ رہ لے، جس نے جانا ہے وہ چلی جائے۔
بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے یہ فرما دیجئے اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہیے، تو یہ نہیں کہا کہ ان کو دیں اور فارغ کر دیں، نہیں، فتعالین، تم میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس چل کر آؤ، اس پر بات کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس پر ہم طے کرتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کیسے چاہیے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنی ازواج مطہرات میں سے کچھ کو چھوڑنا ہے تو آپ چھوڑیے ضرور، لیکن اس میں بھی احسان کا خیال رکھیے، خوبصورتی کا خیال رکھیے۔ فتعالین امتعکن، تم میرے پاس آؤ، دیکھو میں تمہیں صرف چھوڑوں گا نہیں بلکہ میں تمہیں متع دوں گا، میں تمہیں اپنی طرف سے مال دوں گا، میں تمہیں خوش کر کے بھیجوں گا، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا کہ تمہیں چھوڑ دوں اور تمہارے پاس خرچے کے لیے پیسے نہ ہو، نہیں، میں تمہیں بھرپور طریقے سے چھوڑوں گا، عمدہ سے عمدہ طریقے سے چھوڑوں گا۔ اور پھر اس کے اندر بھی جمال کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیے چھوڑنا کوئی خوشگوار عمل نہیں ہے، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہیے کہ آئیے امتعکن، میں تمہیں دیتا بھی ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، قرآن کی آیت ہے، اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور خوبصورت ترین انداز میں چھوڑتا ہوں، تسریح کرتا ہوں، تسریح بھی تمہاری خوبصورت ترین انداز سے کرتا ہوں۔ تو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب چھوڑنے جیسے عمل کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر بھی خوبصورتی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ حکم دیا ہے۔ آپ سورہ بقرہ کے اندر جو طلاق کی آیات ہیں، اگر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، آپ پڑھ رہی ہوں گی، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے، اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے آپ انہیں اپنے پاس روکے رکھیں اور تسریح باحسان، یا عمدہ طریقے سے ان کو جدا کر دیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو احسان ہے، یہ احسان زندگی کے تمام شعبوں کے اندر کیا جا سکتا ہے، اور اگر آدمی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر یہ نقطہ نظر رکھ کے احسان پر عمل کرنے، چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک، آپ کو کچھ لکھنا ہے، اس لکھنے سے لے کر آپ کو کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے، اس بہت بڑے کام کے کرنے تک، اگر آدمی اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر احسان پر عمل کرنا شروع کر دے، یہ سوچ لے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ جل شانہ کو دکھا رہا ہوں، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آدمی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے گا یا بڑے سے بڑا عمل بھی کرے گا تو اس میں خود بخود خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اس میں خود بخود نفاست پیدا ہو جائے گی، اور اللہ کو راضی کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ کو دروازہ بند کرنا ہے گھر کا، آپ کرتے ہیں، آپ صبح شام میں اور آپ کتنی دفعہ دروازے بند کرتے ہیں، کبھی گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں، کبھی مرکزی دروازہ بند کرتے ہیں، کبھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہیں، کبھی باورچی خانے کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان دروازوں کو بند کرتے ہوئے یہ سوچ کر انہیں بند کریں کہ ہمیں انہیں آہستگی سے بند کرنا ہے، نرمی سے بند کرنا ہے، ہمارے اس بند کرنے کے دوران کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے اس بند کرنے کے دوران اتنی اونچی آواز پیدا نہ ہو کہ اس آواز سے کسی کو اذیت پہنچے، تو آپ کا روزانہ کئی دفعہ یہ دروازے بند کرنے کا عمل یہ احسان بن جاتا ہے۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سارے افراد شریک ہیں، اور آپ کو اچانک ان میں سے کسی کو اتارنا ہے، اس اتارتے ہوئے آپ ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں اترنے والا جب اپنے دروازے کو کھول کر باہر نکلے تو باہر نکلتے ہوئے اس کے پیروں کے نیچے کیچڑ نہ آئے، وہ خشک جگہ ہو، وہ ایسی جگہ ہو جہاں سے وہ آگے کہیں جا سکے، وہ پھنس نہ جائے اتر کر، تو آپ کا یہ گاڑی کو چلا کر ایسی جگہ روکنا جہاں آپ کو کسی کو اتارنا ہے، یہ عمل بھی احسان بن جاتا ہے۔ آپ گاڑی سے اترتے ہیں اور اترتے ہوئے آپ گاڑی کے دروازے کو نرمی سے اور آہستگی سے بند کرتے ہیں کہ زور سے مارنے کی صورت میں جو گاڑی کا مالک ہے اسے بھی تکلیف ہوگی، اور گاڑی کو بھی خواہ مخواہ اتنا زور سے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے دروازے کو، تو آپ کا یہ گاڑی کے دروازے کو بند کرنا یہ بھی احسان ہے۔ آپ نے جانوروں کے ساتھ احسان کا حکم دیا، آپ نے گونگے لوگوں کے ساتھ، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمۃ فرکبوها صالحۃ واترکوها صالحۃ،
اللہ تعالیٰ سے ان گونگے جانوروں کے بارے میں ڈرا کرو، ان کو اچھے طریقے سے لیا کرو اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیا کرو۔ صحابہ کو سکھائی ہے آپ نے بات، آپ نے کوئی جانور لیا ہے، آپ نے اس جانور کو سواری کے لیے استعمال کرنا ہے، تو اللہ سے ڈرو ان جانوروں کے بارے میں۔ اور قبوہا صالحتاً، ان کے اوپر اس وقت تک سواری کیا کرو جب تک یہ جانور تر و تازہ ہوں، تازہ دم ہوں۔ جب ان کو تھکاوٹ ہونے لگ پڑے تو ان سے اتر جایا کرو تاکہ یہ کچھ آرام کر لیں۔ آپ کی گاڑی ہے، آپ گاڑی کے اوپر سفر کر رہے ہیں موٹر وے پہ، آپ نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گاڑی چلا رہی ہے، تو اب اس گاڑی کو بھی احسان کی ضرورت ہے۔ آپ اس گاڑی کو کسی جگہ روک دیجئے، آپ نماز پڑھ لیجئے، اور پھر اسے چلتا ہوا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اسے بند کر دیجئے، تاکہ جو گاڑی کے اندر گرمی پیدا ہو گئی ہے، جو اس کے انجن کے اندر گرمی پیدا ہو گئی ہے، آپ کے اس بند کرنے سے آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ آپ نے اس گاڑی کے ساتھ احسان کر لیا، اس گاڑی کو آپ نے سکون پہنچا دیا۔ ہمارے پاس موبائل چارج کرنے کے لیے پاور بینک ہوتے ہیں، ہم نے ایک پاور بینک رکھا ہوا تھا، ہمارے پاس اچانک کوئی شخص آیا اور ہم نے اس پاور بینک کو ہمیشہ چارج کر کے رکھا ہوا ہے، اور چارج کرتے ہوئے یہ نیت رکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی آدمی آئے اور اسے ضرورت پڑے تو اسے یہ پورا مل جائے اور وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ تو یہ آپ احسان کر رہے ہیں اس پاور بینک کے اندر۔ میں نے کسی سے پاور بینک لیا اور میں نے سفر میں اسے استعمال کرنا تھا، اور استعمال کرتے ہوئے میں نے پورے سفر میں اسے استعمال کیا 10 دن 15 دن، اور 10 15 دن استعمال کرنے کے بعد جب واپس کرنے کا مرحلہ آیا تو میں نے بالکل خالی کر کے نچوڑ کے اس پاور بینک کو واپس کیا۔ یہ میں نے احسان نہیں کیا اس پاور بینک کے ساتھ۔ احسان کا تقاضا یہ تھا کہ اگر اس پاور بینک کے 5 پوائنٹ ہیں اور دینے والے نے مجھے 3 پوائنٹس کے ساتھ یہ پاور بینک دیا تھا، 70% کے ساتھ یہ پاور بینک دیا تھا، تو مجھے جب اس سے پاور بینک واپس کرنا چاہیے تھا تو بہتر کر کے، عمدہ کر کے، زیادہ خوبصورت کر کے واپس کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس کو 100% چارج کر کے واپس کرنا چاہیے تھا تاکہ میں احسان پر عمل کر سکوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو احسان ہے یہ کوئی عبادات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر احسان، روزے کے اندر احسان، حج کے اندر احسان، بلکہ یہ ہماری زندگی کے بڑے سے بڑے کام سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کام تک، یہ ہمارے قول کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، ہمارے عمل کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، ہماری نیت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، ہمارے تعلقات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے تمام معاملات کے اندر احسان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔